ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام زين العابدين عليه السلام: يشهدون سائلون. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. حضرات محترم، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ صحیفہ سجادیہ میں جو دعا ہے، آواز پہنچ رہی ہے؟ کم ہے آواز، ہے نا؟ ٹھیک ہے رہن دیجیے تب. صلوات کہ فرمایا کہ یہ جو دعاؤں کا فکرہ ہے کہ یہی دعا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی روح بلندیوں تک پہنچتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ روح جو ہے وہ بھی مردہ ہو جاتا ہے. جس طریقے سے انسان کے جسم میں بیماری ہوتی ہے، اب بیماری ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے چیک اپ وغیرہ کراتا ہے، اس کے لیے جو ہے پرہیز کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، جو بھی ہو بہرحال انسان جو ہے کرتا ہے کہ تاکہ انسان جسمانی اعتبار سے صحت مند رہے. اور ضروری بھی ہے، کرنا چاہیے، ضروری کرنا بھی چاہیے. تو اسی طریقے سے انسان کی روح بھی ہے نا کہ روح بھی جو ہے نا بیمار ہو جاتی ہے، مردہ ہو جاتا ہے. تو اس بیماری سے بچنے کے لیے جو معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ دعا ہے. تمام آفات و بیماری اور مثلا جو ہے حادثات، یہ دیگر چیزیں جو ہے اس سے بچنے کے لیے یہی دعا ہے کہ انسان کو یہی دعا جو ہے انسان کو بلندی تک پہنچا دیتی ہے. اسی لیے معصومین علیہ السلام خود جو ہے دعائے مکارم اخلاق دیکھ لیجیے آپ، کتاب میں موجود ہے، چوتھے امام کی دعا ہے کہ اس میں بھی ہے کہ انسان خود جو ہے معصومین علیہ السلام نے دعا کیا ہے کہ ہمارے اخلاق کو بلند کریں. یعنی جب انسان کا اخلاق بلند ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے جو اس کی روح ہے جو بیمار ہے، روح بیمار ہے، تو وہ جو ہے بلندی تک پہنچ جائے گا. اور بہت سے ایسے مثلا جو ہے آپ کو نظر آئیں گے کہ جسم سے صحت مند ہے لیکن روح کے مریض ہوتے ہیں. روح کے مریض، خود پسندی پائی جائے تو وہ روحانی مریض ہے. انانیت، میں کچھ ہوں، مریض ہے، سمجھ لیجیے روحانی مریض ہے. روح اس کی مردہ ہو گئی ہے نا. جسمانی جو ہے بھلے صحت مند لگ رہا ہے لیکن روح جو ہے اس کی مردہ ہے. یا مثلا جو ہے نا اپنا سب ہوتا ہے نا، اپنا میں اپنا ہے نا، اپنا بیٹا، ارے نہ پوچھیے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے. عام مثال دے رہے ہیں، کوئی ہو تو دل پہ نہ لے لیجئے گا، کیا مثال میں یہی سب لائیں گے نا. ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے نا، اتنا پڑھا لکھا ہے، باہر جو ہے پڑھتا ہے، میرا بیٹا ہے نا، میرا مکان ہے فلاں جگہ ہے نا، فلاں سوسائٹی میں مکان ہے، وہ میرا مکان جو ہے. سمجھ گیا؟ عمومی بات کر رہے ہیں، سب لے کے جاتے ہیں دل پہ، بہت سے لے کے چلے جاتے ہیں. کیا کریے گا؟ پڑھیے صلوات، ہے نا. تو یہ ہے تمام چیز، یہ جو ہے آ گئی ہے خود پسندی، انانیت، یہ سب تو کیا ہے پھر جو ہے انسان جو ہے وہ روحانی مرض ہے نا، روحانی مرض ہے. اور روحانی مرض ایک یہ ہے کہ مثلا جو ہے اسے مثلا جو ہے اچھی بات، مثلا جو ہے اہل بیت کا ذکر ہے نا، معجزہ، اہل بیت کے واقعات ہے نا، بہت سے ہے نا اتنا پسند نہیں کرتے ہیں نا، تو وہ بھی سمجھ لیجئے کیا ہے، روحانی مریض ہے نا، دل مردہ ہے. مثلا مثال دے دیں، مثلا جو ہے بہت سے ایسے سوچتے ہیں نا کہ چلو آج دیکھتے ہیں مثلا فلاں آپ جو ہے آج کس کو لیتے ہیں آڑے ہاتھ، ہے نا، ہوتا ہے نا کہ چلو آج تو خطبے میں سنائیں گے. دیکھا کچھ نہیں، اہل بیت کا ذکر ہے، مزہ کرکرا ہو گیا، ارے بولتے ہی نہیں ہے. روحانی مریض ہے وہ، ہے نا، اس کو جو ہے نا یہ پسند نہیں ہے، چٹکرا چاہیے کچھ جو ہے نا، یعنی زبان جس طرح چٹنی ہے نا، آئے تو کچھ لے کر جائے، مزہ آئے نا، کچھ جو ہے ہنگامہ اس طریقے سے. تو اگر یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں
تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ روحانی مریض ہے نا. یا مثلا جو ہے بہت سے ہے نا کہ یہ بہت بڑا فیشن ہو گیا ہے نا کہ 1-2 منٹ کا نکال کے جو ہے ڈالتے ہیں. کچھ کا تو کام ہی صرف یہی ہے نا, صرف یہی کام ہی ہے. معلوم ہے انہیں کہ ہم جو ہے یہ کیوں کر رہے ہیں, سب معلوم ان کے دل میں نیت میں کیا ہے. یہ کام کر رہے ہیں 1 منٹ کا نکال کے نا, کچھ جو ایسا وہ چیزیں ڈالتے ہیں, اور اس سے زیادہ جو ہے جو لائک کرنے والے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہے نا. اس طریقے سے ہے کہ مثلا جس کی وجہ سے ایک الگ چیز ہو تو سب سمجھ لیجیے سب روحانی مریض ہیں ہے نا. اس جسم جو ہے ظاہراً صحیح ہے لیکن روح کے مریض ہیں. تو اسی جو ہے روح کے مرض کو دور کرنے کے لیے دعا ہے نا. اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ جو ہے دعا ہے کہ تم جو ہے دعا ہے نا کرو, دعا پڑھو تو پھر جو ہے تم بلندیوں تک پہنچ جاؤ گے. جو یہ روحانی ہے نا مرض ہے, یہ مرض تمہارا جو ہے دور ہو جائے گا. تو ہر قسم کے افراد ہوتے ہیں. معصومین علیہ السلام نے فرمایا, چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر قسم کے جو ہے وہ ہوتے ہیں, خود پسندی ہے, تکبر ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. تو امام نے جو فرمایا چوتھے امام میں سیف سجادیہ ہے نا, سیف سجادیہ میں آپ دیکھیں تفسیر سے ہے. بہرحال تفسیر تو جو ہے وہ ترجمہ ہے نا, تھوڑا سا مثلا ہم مثال دے کر جو ہے اس کو واضح کر دیں کہ امام نے فرمایا کہ شب جمعہ یا روز جمعہ ہے نا, کہ روز جمعہ جو افراد آتے ہیں, اچھا اس سے پہلے 1-2 جلدی سن لیجئے, یاد آ گیا تو سن لیجئے, ٹائمنگ میں سب کریں گے. فرمایا کہ اگر روز جمعہ غسل کر کے ہے نا, غسل کر کے جو ہے آئے, روز جمعہ غسل کرے, اور یہ ہے بہرحال اپنے حساب سے سمجھیے گا, یہ ہے کہ بیوی سے عطر لے کر لگائے ہے نا, سمجھ گئے آپ, عطر لے کر لگائے. اب اس کا مطلب مانگنے لگے, وہ کہہ دیا ہے آپ نے تو اس سے لینا ہو تو پہلے دے دیجئے گا, جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. بیوی سے عطر لے کر لگائے. اب جو بھی فلسفہ جو بھی ہو سکتا ہے کہ ہے نا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ اتنا ہی شریک بیوی بھی ہو جائے ہے, ہو سکتا ہے. مثال یہ نہیں ہے کہ یہی ہے, مثال دے رہے ہیں. عطر لے کر لگائے اور اس کے بعد جو ہے مسجد کی طرف چلے اور صفوں کے درمیان سے گزرتا ہوا ہے نا, کسی پیر نہ رکھ دے, ہاتھ پہ پیر رکھ دیا ہے نا, دھکا مار دیا, گھٹنے سے ڈھکیل دیا, ہاتھ سے نہیں ہے نا, یعنی بچتے ہوئے ہے نا, کسی پہ جو ہے پیر وغیرہ نہ رکھے اور آ جائے نا آگے صف تک آ جائے. تو رسول اسلام نے فرمایا کہ پھر جو ہے ایک نماز یعنی جمعہ سے آئندہ جمعہ تک اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. پڑھیے صلوات. اس کے گناہوں کا جو ہے کفارہ ہو جائے گا. اور ایک اور حدیث سن لیجئے, رسول اسلام نے فرمایا کہ روز جمعہ اگر جو ہے جمعہ کی نماز میں آ رہا ہے تو پھر اسے جو ہے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا. حج کا ثواب جو ہے وہ نماز جمعہ میں شرکت کی بنا پہ ہے نا, نماز جمعہ میں شریک ہو گیا تو پھر اسے جو ہے حج کا ثواب ملے گا. اور نماز جمعہ پڑھنے کے بعد, یہ بھی بات دقیق ہے, نماز جمعہ پڑھنے کے بعد پھر عصر کا انتظار کرے, عصر کا انتظار کرے, پھر جو ہے عصر کی نماز جو پڑھے گا تو پھر اسے جو ہے عمرے کا ثواب ملے گا. پڑھ دیجیے نا. تو پھر اسے جو ہے عمرے کا ثواب ملے گا, عصر پڑھ کے گیا ہے نا جماعت کے ساتھ. تو بہرحال یہ تو الگ چیز ہے کہ حدیث سنا دیا کہ جو سنا رہے تھے چوتھے, پھر 4-5 حدیث یاد آ رہی ہیں, بہت سی حدیث ہے کہ اس پہ فرمایا خود معصومین نے کہ اگر معلوم ہو جائے, 3 چیزوں کے سلسلے میں فرمایا کہ اگر معلوم ہو جائے تو لوگ جو ہے اس کے لیے اونٹ دوڑا دے ہے نا, اونٹ دوڑا دے ہے نا. پہلی چیز کیا, اذان کے سلسلے سے ہے نا, کہ اگر معلوم ہو جائے کتنا زیادہ جو ہے وہ ثواب ہے نا. اور جو ہے پہلی صف, سمجھ گیا, پہلی صف کا ہے نا, کہ فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے
کہ کتنا ثواب ہے، تو پھر جو ہے اس کے لیے جو ہے نا وہ الگ ہے، لیکن وہ قرآن اندازی یعنی ایک دوسرے پہ ہے نا مقدم کرنے لگے تاکہ ہم جو ہے شریک ہو جائیں. سمجھ گئے آپ؟ پڑھ دیجئے، ایک صلوات پڑھیے. تو اچھا توجہ نہیں دی، ہم کتنے بجے بیٹھے ہیں، کیا کریے گا نا؟ ہمارے خیال شاید 10 منٹ پڑھے ہیں نا، تو 10 منٹ اور پڑھ دیں گے. تو بہرحال وہ تو بات رہی گئی کہ جو صحیفہ سجادیہ میں ہے کہ جو امام نے فرمایا کہ روز جمعہ جو جمع ہوتے ہیں لوگ، تو وہ جو ہے طالبون، راغبون، راہبون، سائلون، کہ سائل ہوتے ہیں، طالب ہوتے ہیں، راغب ہوتے ہیں، راہب ہوتے ہیں. یہ جو ہے 4 قسم کے افراد جو ہے روز جمعہ جمع ہوتے ہیں، 4 قسم کے افراد. تو اس میں جو ہے ایک جو ہے وہ کہ وہ سائلون ہے نا، سائل یعنی سوال کرتا ہے، پروردگار کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے. لیکن جو ہے جو سوال کرتا ہے، اب تو ایک وہ ہے کہ اسے ہے نا معلوم ہی نہیں ہے نا کیا جو ہے مانگنا چاہیے اور کیا ملے گا. کچھ ایسے افراد ہیں کہ وہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں. مثلا جو ہے بعض ہے جس طریقے سے ہے نا سوال کرتے ہیں یا فقیر وغیرہ سوال کرتے ہیں، تب انہیں جو ہے یہ معلوم نہیں ہے نا کیا ملے گا، معلوم نہیں ہے نا. ہو سکتا ہے 10 روپیہ بھی مل جائے نا، ہو سکتا ہے کھانا مل جائے، ہو سکتا ہے 100 روپیہ مل جائے، ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ملے، معلوم نہیں ہے نا. وہ سوال کرتے ہیں لیکن معلوم نہیں ہے کہ دینے والا کیا دے گا، معلوم نہیں. تو ایک جو ہے ایسے آتے ہیں انہیں معلوم ہی نہیں ہے نا، بس جو ہے سائل بن کے آتے ہیں اور وہ جو ہے سوال کرتے ہیں. اور فرمایا کہ ایک گروہ جو ہے وہ کیا ہے، راغبون یعنی رغبت رکھتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جس چیز سے ہے نا شوق ہو، رغبت ہو، تو پھر جو ہے وہ سوال کرتے ہیں نا اور اس کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں نا. معلوم ہے اس کی طرف راغب ہے. واضح ہو رہی بات، کیسے پڑھ رہے ہیں؟ واضح ہو رہی نا. مثلا جو اس کی طرف راغب ہے تو انسان جو ہے ہاتھ بڑھاتا ہے کہ اس کی طرف جو ہے راغب ہے. مثلا جو ہے مثال کے طور پہ میٹھا رکھا ہوا ہے، گاجر کا حلوہ بھی ہے، سوجی کا بھی حلوہ ہے، رسگلہ بھی ہے، لیکن ہمیں پسند ہے رسگلہ تو ہم اس کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے. رغبت ہے اس سے، ہمیں جو ہے اس سے رغبت ہے، لہٰذا جو ہے ہم اس کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے. یا مثلا جو ہے جس طریقے سے بچے ہے نا، بچے ہیں، اب جس چیز سے رغبت ہے، مثلا ہاکی سے ہے تو اس کی طرف دلچسپی ہے، بڑھتے ہیں. کرکٹ سے ہے تو معلوم ہے اس کی طرف جو ہے شوق ہے. اور کیا گیم وغیرہ ہے نا، پب جی بند ہو گیا شاید نا، بہرحال جو بھی نیا کوئی آ گیا ہوگا ہے نا، کہ اگر اس سے شوق ہے تو اس کی طرف جو ہے وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں. یا مثلا آپ دیکھ لیجیے نا کہ 2 سال کا یا مثلا جو ہے نا سال بھر کا بچہ ہے نا، تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ بھی جو ہے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، موبائل کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے. پہلے جو ہے تھوڑا فرق ہوگا ہے کہ نہیں پتہ نہیں، ہو سکتا بات صحیح نہیں ہو تو بعد میں معذرت کر لیں گے، اس میں کوئی وہ نہیں. پہلے بچے 2 سال کا بچہ ہے، اگر اس کے ہاتھ میں کوئی چیز آئے تو پہلے بچہ کیا کرتا تھا، منہ میں ڈالتا تھا. اب دیکھیے اب کان پہ رکھتا ہے نا، ہے کہ نہیں. تو پڑھ ہی دیجیے ایک صلوات کیا ہے. تو رغبت ہے نا، رغبت ہے کہ اس کی طرف رغبت ہے نا. مثلا جو ہے مثال کے طور پہ دسترخوان لگا ہوا ہے نا، دسترخوان اس پہ جو ہے بہترین چیزیں، سلاد بھی ہے نا، بریانی بھی ہے، گوشت ہے، کیا مرغ مسلم ہے، کباب ہے، چلو کباب ہے نا، یہ بھی بہت مشہور ہے یہاں، یہ ہے تمام چیزیں ہیں. اور اس پہ جو ہے چٹنی بھی ہے، چٹنی بھی ہے. اب معلوم ہوا دیکھیں کبھی کبھی جو ہے لفظ میں بڑا مزہ آتا ہے نا، چٹنی کہیے تو منہ میں پانی بھی آ جاتا ہے نا. آپ کو نہیں کہہ رہے، ایک چیز ہوتی ہے، چیز ہے نا کہ ذہن پہ ایسا سوار ہوتا ہے. مثلا چٹنی ہے، اب تمام چیزیں ہیں، دال بھی ہے. تو اب جو ہے جس کو جس چیز سے رغبت ہو ادھر جو ہے وہ ہاتھ بڑھائے گا. ہو سکتا ہے کسی کو چٹنی سے رغبت زیادہ ہو، سلاد سے ہو تو ادھر ہاتھ بڑھائے گا نا. کسی کو مثلا جو ہے گوشت ہے تو پہلے ہاتھ جو ہے ادھر بڑھائے گا، یعنی رغبت، جس سے رغبت ہو، راغب ہے.
تو امام نے فرمایا کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو راغب ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے، تمام چیزیں معلوم ہوتی ہے نا، تو وہ دعا کرتے ہیں، یعنی انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے اس چیز سے راضی ہوگا، اللہ جو ہے اس چیز سے ناراض ہوگا، ہے نا، ہم جو ہے ظلم کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا، ہم یتیم پہ ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا، ہم بیوہ کی مدد کریں گے تو اللہ جو ہے ہم سے خوش ہوگا، ہے نا، تو انہیں جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے تمام چیزیں کہ اللہ جو ہے اس سے خوش ہوگا، اس سے ناراض ہوگا، ایسے افراد ہیں، تو پھر جو ہے اسی طریقے سے وہ قدم آگے بڑھاتے ہیں، اور راغبون کے بعد طالبون جلیلی سنا رہے ہیں، ہے نا، اب وہ جو ہے طالب ہوتے ہیں، معلوم ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے نا، کس چیز کی ضرورت ہے، اور وہ جو ہے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے اس چیز کی ضرورت ہے، مثلا جو ہے معلوم یہ ہوا کہ پیاس لگ گئی، تو اب انہیں معلوم ہے کہ ہمیں جو ہے پانی کی ضرورت ہے، تو وہ جو ہے کیا کرتے ہیں، پانی مانگتے ہیں نا، پانی مانگتے ہیں، یعنی جس چیز کی ضرورت ہو، یا مثلا جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، یہ جو ہے ہمیں دے دیجیے، ہے نا، مثلا مثال کے طور پہ جو ہے ہمارے ہاں مہمان آ گئے اور برتن کی ضرورت ہے، آپ جو ہے برتن دے دیجیے، تو معلوم یہ ہوا کہ اسے جو ہے کس چیز کی ضرورت ہے، اور اسے ضرورت معلوم ہے نا، معلوم ہے کہ ہمیں جو ہے اس چیز کی ضرورت ہے نا، تبھی تو سوال کر رہا ہے کہ ہمیں ضرورت مثلا جو ہے برتن کی ہے، تو کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے مثلا مہمان آ گئے ہیں، برتن دے دیجیے، تو وہ افراد ہیں کہ جنہیں معلوم ہے، اور ایک راہبون راہب، یعنی ہر وقت جو ہے وہ خوف زدہ رہتے ہیں، کس سے؟ اللہ سے، انسان سے نہیں، ہے نا، انسان سے نہیں ڈرتے ہیں، ہر وقت جو ہے وہ اللہ سے خوف زدہ رہتے ہیں، جو انسان سے ڈرے گا تو پھر جو ہے ہر چیز سے وہ ڈرتا رہے گا، ہر چیز سے ڈرتا رہے گا، جو کسی سے نہیں ڈرے گا، صرف خدا سے ڈرے گا، تو معصومین نے فرمایا کہ پھر پروردگار جو ہے اس سے سب کو ڈرائے گا، سمجھے آپ؟ پڑھیے صلوات، سمجھے آپ؟ تو صرف جو ہے خدا سے ڈرنا چاہیے نا، اور کسی سے جو ہے ڈرنا نہیں چاہیے نا، صرف خدا سے ڈریے تو اللہ جو ہے ہر شے کو آپ سے ڈرائے گا، سب ڈریں گے آپ سے۔ تو وہ افراد کی جو راہب ہوتی ہے، یعنی وہ جو ہے خدا سے ڈرتے ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں، اور ہر وقت جو ہے یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے غلطی نہ ہو، اور پھر بھی جو ہے چند لمحے کے لیے خطا کار شمار ہو جائے۔ مثلا جو ہے مثال کے طور پہ ہے نا، دیکھیے جو راہبون ہوتے ہیں کیسے کہ مثلا جو ہے گاڑی بائک چلاتے ہیں تو بعض تو جانے دیجیے نا کیسے چلاتے ہیں، بعض جو ہے بڑے احتیاط سے ڈرتے ہوئے چلاتے ہیں نا، ان کی خطا نہیں ہوتی لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے ادھر سے گزرے، سامنے سے کوئی بوڑھا آ جائے، ہے نا، سامنے سے بوڑھا آ جائے ٹکرا جائے، یا مثلا جو ہے ادھر سے کوئی بچہ دوڑتا ہوا آ جائے ٹکرا جائے، ہے نا، یا مثلا جو ہے کتا ہی آ جائے اور کوئی جو ہے دوسرا ٹکرا جائے، کوئی گڈھا آ جائے، ہے نا، بائک جو ہے اچھل جائے، ادھر ادھر ہو جائے، تو معلوم یہ ہوا کہ چلا تو صحیح رہا ہے، چلا رہا اس میں، لیکن جو ہے وہ ہر وقت جو ہے یہ سوچتا رہتا ہے کہ ہماری خطا تو نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کوئی بچہ کوئی بوڑھا آ کر جو ہے وہ ٹکرا جائے اور کوئی حادثہ ہو جائے، اور چند لمحے کے لیے معلوم یہ ہوا کہ اس کی غلطی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا چند لمحے کے لیے اس کے لیے جو ہے نا مشکل کا سبب بن جائے۔ تو امام نے فرمایا کہ وہ افراد آتے ہیں کہ جو راہب ہوتے ہیں، راہبون، یعنی ہر وقت جو ہے خوف خدا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری غلطی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود جو ہے چند لمحے کے لیے جو ہے وہ بھی پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہر وقت جو ہے صدقہ نکالا کرو، ہے نا، صدقے کا جو ہے رواج دیا ہے کہ ہر وقت نکالا کرو تاکہ اس کی وجہ سے جو ہے بلائیں دور رہے۔ پڑھیے صلوات۔ تو بہرحال ہے نا مختصر کر دے رہے ہیں، مختصر کہ اب آپ دیکھیں کہ یہی جو ہے تمام چیزیں ہیں کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور انسان کو وہ چاہیے کہ
پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا کرے، اور یہی جو ہے دعا ہے کہ معصومین نے فرمایا کہ تمام بالائیں جو ہے اسی دعا کی وجہ سے ٹل جاتی ہیں، بیماریاں جو ہے صدقے کی وجہ سے ٹل جاتی ہیں۔ تو بہرحال کہ آج کا دن بھی ہے نا مرگ یزید کے سلسلے سے ہے نا بہت سے روایت ہیں۔ ایک میں آگے خراسانی ہے نا خنساری کے روایت بھی یہ ہے کہ یہ سفر پہ شکار کرنے کے لیے یزید جا رہا تھا۔ ایک روایت یہ بھی کہ گیا، بہت دور نکل گیا اور آخرکار پیاسا تھا، پانی نہیں ملا، ایک شخص آیا اس کے پاس اور پھر پوچھا ہے نا کیا مسئلہ ہے، تو بتایا ہم یہ ہیں اور جو ہے ہمیں پیاسے ہیں، یزید نام ہے۔ جب معلوم یہ ہوا کہ یہ حملہ کرے تو اس نے چاہا حملہ کرے، اور آخرکار جو ہے وہ ہاتھ سے تلوار اس کے چھوٹ گیا۔ پھر یہ جو شخص تھا اس نے جو ہے تلوار سے حملہ کر دیا۔ تو یہ بھی روایت ملتا ہے۔ بہرحال مختصر یہ کہ ایک دو جملہ صرف مصائب کا پڑھ دیتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ یہی دعا ہے کہ خود آخر وقت امام حسین نے شہزادی زینب سے کہا تھا جب آخری رخصت کے لیے آئے تھے، تو کہا کہ بہن زینب ہمیں جو ہے نماز شب میں فراموش نہ کرنا ہے، دعا میں جو ہے ہمیں یاد رکھنا۔ آپ دیکھیں کہ وہی شہزادی زینب ہیں کہ ایسے حالات اور ایسے دور کہ مختصر جو ہے کھانا پانی، مختصر قید کی مصیبتیں ہیں، لیکن ہر وقت جو ہے شہزادی جو ہے تمام نوافل کو ادا کر رہی ہیں، بھائی کو یاد کر رہی ہیں، لیکن آخر کار جو ہے یہی شہزادی زینب ہے کہ جب مدینے پہنچی ہے اور ماں کے لحد پہ پہنچی ہے تو آواز دیتی ہے کہ مادر گرامی زینب آئی ہیں، لیکن امانتوں کو لٹا کے آئی ہیں، لیکن حسین کا کرتا لے کر ہم آئے۔ سیعلم الذین ظلموا من قلبی انقلبوا۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ رات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم ریاض صاحب ابن فتح علی ریاض بھائی جان پوری جو تھے ان کے روح کو ارسال فرما۔ على الأرواح الذي حلت بفنائك لك مني السلام الله بنا القيد قي الليل والنهار ولا يعلى الله آخر العهد إني لزيارتك والسلام على الحسن ولا علي بن الحسن ولا أولاد الحسن ولا أصحاب الحسن ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا خليفة الله، السلام عليك يا وين الظفار الفقراء، السلام عليك يا شمد، السلام عليك يا أنيس، السلام عليك يا المدفن بأرضك، السلام عليك يا شيخ الزوار في موليا طلدان بالعزم يا علي بن نصر ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قاتل البرهان، السلام عليك يا باب السجان، السلام عليك يا ظهور المخرج ورحمة الله وبركاته.